السلام علیکم ایوری ون، آپ کو میرے چینل کہانی سینٹرل آفیشیل میں خوش آمدید۔ اچھا تو ویورز، آج کی جو سٹوری ہے یہ ریکویسٹڈ سٹوری ہے، سو میں اس کو شامل کرنے لگی ہوں اپنے چینل پر۔ اس کا نام ہے پرسرار شکاری اور اس کے مصنف ہیں ایم الیاس۔ تو چلے آئیے ایپیسوڈ نمبر 1 میں شامل کرتی ہوں۔ میرے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی خونی کھیل کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا استقبال اس سنسنی خیز انداز سے ہوگا۔ میں طیارے سے اتر کر دوسرے مسافروں کے ساتھ لانچ کی طرف بڑھا تو میں نے لانچ کے باہر دروازے کے پاس اپنے دیرینہ دوست انور ندیم اور پریس کلب کی سیکرٹری اور روزنامہ اتفاق کی کالم نویس مس نجم النہار کو کرشنا پورا کے پھولوں کے ساتھ اپنے استقبال کے لیے موجود پایا۔ میں اس مرتبہ 3 برس کے بعد ڈھاکہ آیا تھا۔ ان کے لبوں پر تبسم کی کلیاں چٹک رہی تھیں۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے انور ندیم نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا۔ پھر وہ بڑی گرم جوشی سے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ پھر نجم النہار اپنا دلکش تبسم مجھ پر نچھاور کرتی ہوئی میرے قریب آئی۔ اس نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے میرے گلے میں ہار پہنایا، سلام کیا اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ اس ہاتھ کا لطیف لمس میری رگ رگ میں بجلی کی لہر بن کر اتر گیا۔ اس نے بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھوں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے نجم النہار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جو بنگالی حسن کا نادر نمونہ تھی۔ ان 3 برسوں میں اس کا حسن اور دلربا ہو گیا تھا۔ وہ کوئی نوعمر لڑکی نہیں تھی بلکہ 30 برس کی عورت تھی۔ سرخ کٹاروں کی سفید ساڑی اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی۔ چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ لمبے لمبے سیاہ ریشمی بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتنے دلکش انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سادگی میں بڑا حسن تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف اس طرح سے دیکھتے پا کر سرخ ہو گئی۔ اس نے دل فریب انداز سے مسکراتے ہوئے پوچھا، اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا میں بہت بری ہو گئی ہوں؟ نہیں، میں نے جواب دیا، تم اپنی عمر سے 10 برس چھوٹی لگ رہی ہو۔ اوہو، وہ انوکھے انداز سے مسکرائی تھی۔ دیکھو، زیادہ خوش آمد کی ضرورت نہیں، میں تمہاری کتاب پر اپنے کالم میں زبردست تنقید کرنے والی ہوں، بعد میں شکایت نہیں کرنا۔ میں نے کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانا، تو تنقید کا کیسے برا منا سکتا ہوں؟ میں نے رک کر اس کے اور قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا، یہ بائی دا وے تمہاری شادی یا منگنی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، وہ ہنس پڑی اور اس کا حسین چہرہ حیا آلود ہو گیا۔ میں تم جیسے لوگوں سے کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ میں نے صحافت سے شادی کر لی ہے، پھر بھی تم لوگ مجھ سے آس لگائے بیٹھے ہو۔ جب تک تم شادی نہیں کرو گی ہم جیسے لوگ تمہیں پریشان کرتے رہیں گے، انور ندیم نے اس سے کہا تھا۔ حسین لوگوں کو جتنا جلد ہو سکے شادی کر لینا چاہیے ورنہ ان کی زندگی عذاب کر کر رکھ دی جاتی ہے۔ اچھا، تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ نجم النہار نے میری طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ میری شادی شکار کے شوق سے ہو چکی ہے۔ ارے، جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے دل کے کسی گوشے میں شادی کی خواہش انگڑائی لینے لگتی ہے۔ میں نے اسے شوق نظروں سے دیکھا۔ ابھی میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے، وہ شوخی سے بولی۔ اگر میرے دل میں ایسا کوئی خیال آیا تو تم سہر فہرست ہوگے۔ ویری گڈ، تھینک یو۔ میں نے اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
آئی سی، انور ندیم مسکرایا۔ جب بھی تو اتوار کے روز کا کالم اس نے صرف تمہارے بارے میں لکھا ہے۔ ویسے تم دونوں ہی شکاری ہو۔ وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے انور ندیم کی طرف دیکھا۔ تم جانوروں اور درندوں کا شکار کرتے ہو اور یہ محترمہ سیاستدانوں اور مفاد پرستوں کا۔ اگر تم دونوں سنجیدگی سے شادی کے بارے میں سوچو تو تم دونوں کی یہ جوڑی بہت اچھی رہے گی۔ انور ندیم سنجیدہ ہو گیا تو ہم دونوں مسکرانے لگے۔ مشرق اور مغرب کا یہ حسین جوڑا، میں نے درمیان میں کہا۔ اس حسین شکاری نے میرا بھی شکار کیا ہوا ہے۔ میں نے نجم النہار کے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ اس کے بڑے بڑے گداز ہونٹوں پر بدستور دل فریب مسکراہٹ رقصہ تھی اور آنکھوں میں چراغ جل اٹھے تھے۔ میں باوجود کوشش کے اس کے جال سے نہیں نکل سکا تھا۔ بڑا مضبوط جال ہے میرے دوست انور ندیم۔ اب تم شکاری کم شاعر زیادہ معلوم ہو رہے ہو۔ اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں چپکائی تھیں۔ جب بھی تم میرے تصور میں آئی تب میں نے سوچا کہ کاش میں شکاری نہ ہوتا، شاعر ہوتا اور تم پر 10,000 غزلیں اب تک ضرور کہہ دیتا۔ سامنے سے ٹرالی آتی دکھائی دی جس میں مسافروں کا سامان لدا ہوا تھا۔ پھر ہم تینوں اندر آ گئے۔ امیگریشن اور کسٹم کی کارروائیوں سے فارغ ہونے میں 10 سے 15 منٹ بھی نہیں لگے۔ جس وقت میں امیگریشن فارم بھر رہا تھا میں نے اس وقت 40 برس کے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی وضع قطع اور چہرے مہرے سے بدمعاش لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں کھڑا مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی لال آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی چمک جو کسی خوفناک درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، میں فارم پر کرنے میں لگ گیا تھا۔ انور ندیم اور نجم النہار کے اثر و رسوخ کی وجہ سے سب سے پہلے باہر آنے والا مسافر میں تھا۔ لوڈر میرا سامان اٹھائے ہوئے تھا جو ایک سوٹ کیس، دستی بیگ اور بندوق پر مشتمل تھا۔ مجھے میرا ریوالور بھی رسمی مراحل طے کرنے کے بعد دے دیا گیا تھا۔ اسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ ریوالور میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ عمارت کے باہر وسیع و عریض اور بے حد خوبصورت برآمدے میں لڑکیوں، عورتوں اور مردوں کی بہت بھیڑ تھی جو اپنے رشتہ داروں کو لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ چونکہ بیرونی دروازے کے باہر بڑی بد نظمی سے کھڑے تھے اسی لیے ان کے بیچ سے راستہ بنا کر نکلنا پڑا۔ سیکیورٹی اور پولیس کے آدمی بھی انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں نے اس بدمعاش کو دیکھا جو مجھ سے آگے تھا اور بھیڑ کو بڑی تیزی سے چیرتا ہوا بائیں جانب تیزی سے لپک گیا تھا جہاں ایک پرانے ماڈل کی مورس گاڑی کھڑی تھی۔ معلوم نہیں کیوں ایک نامعلوم خطرے کی بو محسوس ہوئی بلکہ میری چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ لوڈر میرا سامان لیے آگے تھا اور کار پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انور ندیم تھا۔ پارکنگ لاٹ پر نجم النہار کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں اور نجم النہار ان دونوں کے پیچھے 15-20 قدم پر تھے۔ ہم دونوں باتیں کرنے میں ایسے مصروف تھے کہ دنیا و مافیا کی کچھ خبر نہ تھی۔ نجم النہار کو اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ گرنے لگی تو میں نے سرعت سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے ایستادہ ہوتے ہوئے سامنے کی طرف دیکھا تو ایک دم اچھل پڑی۔ پھر اس نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ مجھے ایک طرف دھکا دے دیا اور خود بھی دوسری طرف ہو گئی۔ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، زمین پر گر پڑا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں حیران تھا کہ نجم النہار نے مجھے دھکا کیوں دیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پوری قوت سے ہذیانی انداز سے چیخی، سالار اپنے آپ کو بچاؤ، وہ بدمعاش تم پر فائر کرنے والا ہے۔ نجم النہار نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں نے اس سمت دیکھا تو سنسا ہو گیا۔ خوف کی لہر میرے ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ وہ بدمعاش جسے میں نے کسٹم ہال میں دیکھا تھا اور جو آبی مورس گاڑی کی طرف لپکا تھا، وہ اس گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھا کھڑکی میں سے بندوق کی نال میری طرف کر کر نشانہ باندھ رہا تھا۔
اور پھر میں بغیر کسی تاخیر کے ایک طرف زمین پر گیند کی طرح لڑکتا ہوا ستون کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک فائر داغ دیا، گولی میرے سر پر سے سنسناتی ہوئی گزر گئی، مگر دوسرے لمحے ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی۔ یہ گولی کسی اور کے جا لگی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر ستون کی آڑ لیے بھاگا۔ میں بجلی کی اسی تیزی کے ساتھ ستون کی آڑ میں نہ ہو جاتا تو دوسری گولی میرے لیے فرشتہ اجل ثابت ہوتی۔ دوسری گولی ستون سے ٹکرائی اور نہ جانے کدھر جا گری۔ میں نے بائیں جانب دیکھا، پہلی گولی کا نشانہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بنا تھا۔ گولی اس کی ران کے گوشت کو پھاڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ زمین پر کسی زخمی پرندے کی طرح تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس بدماش نے جب یہ دیکھا کہ اس کے حملے سے میں بال بال بچ گیا ہوں اور میری ہی بجائے دوسرا شخص اس کی گولی کی زد میں آ گیا اور اس کا دوسرا فائر بھی کھالی گیا، تو اس نے نجم النہار کو اپنے نشانے کی زد میں لے لیا، جو زمین سے اٹھ کر ہاتھ درجہ خائف اور حواس باختہ ہو کر کار پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس بدماش نے اچانک ہی نجم النہار کا نشانہ لیا تھا۔ اس خبیث بدماش نے فائر جونک دیا تو گولی نجم النہار کے شانوں پر جا لگی اور وہ کسی لٹو کی طرح گھوم کر قریب کھڑی گاڑی کے بونٹ پر منہ کے بل جا گری۔ پھر اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی، فضا میں دور تک گونج گئی، پھر وہ گاڑی کے بونٹ پر سے پھسلتی ہوئی زمین پر بکھر گئی۔ اس کے شانے سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا اور اس کے لباس کو خون سے تر کرنے لگا۔ اس گاڑی میں ایک نہیں دو بدماش تھے۔ دوسرا بدماش تو اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا۔ ان بدماشوں نے شاید سمجھا کہ نجم النہار کا کام تمام ہو گیا ہے۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے بڑھی، اس نے بڑی تیزی سے ایک چکر کاٹا اور مین روڈ کی طرف پوری رفتار سے چل پڑی۔ میں نفرت اور غصے سے اندر ہی اندر بیچو تاب کھاتا رہا۔ میری جیب میں ریوالور تھا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی گولیاں سوٹ کیس میں تھیں۔ میرا ریوالور بڑا ہوتا تو دونوں بدماشوں سے کوئی ایک بھی اپنی جان بچا کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ خونی واقعہ چشم و زدن میں پیش آیا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ اور مسلح پولیس کے سپاہی حیرت سے دیکھتے اور سوچتے رہ گئے۔ جب تک انہیں ہوش آیا وہ اس گاڑی کے پیچھے لپکے۔ اتنی دیر میں ان بدماشوں کی گاڑی یہ جا وہ جا۔ دوسرے لمحے وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پولیس کی جیپ ان کے تعاقب میں روانہ ہو گئی۔ مجھے پولیس سے اس غفلت، سست روی اور بے پرواہی کی قطعاً امید نہیں تھی۔ پولیس تیزی دکھاتی تھی تو رشوت لینے اور شریف اور بے گناہ آدمیوں کو گرفتار کرنے میں کوندہ بن کر نجم النہار کی طرف لپکا۔ وہ گزشتہ 5 برسوں سے میرے بہترین، مخلص اور بے حد بے تکلف دوستوں میں سے تھی اور میری کتابوں اور میرے کارناموں کی جذباتی حد تک قدردان تھی۔ اب وہ میری محسن بھی ہو گئی تھی۔ آج اس کی وجہ سے میں موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا تھا۔ وہ غریب میری ہی وجہ سے ان درندوں کی گولی کا نشانہ بن گئی تھی۔ اسے زخمی حالت میں بے ہوش دیکھ کر میرا دل صدمے سے جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کی نبض دیکھی تو وہ چل رہی تھی۔ اس کے زخم سے بہت سارا خون بہہ گیا تھا اور بند نہیں ہوا تھا۔ ادھر اس بدماش کی فائرنگ سے ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر فضا میں چیخو پکار اور ایک بھگدڑ مچ گئی تھی۔ سب دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ جس کا منہ جدھر کو اٹھا وہ اسی طرف بھاگا۔ عمارت کے اندر بھی خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اسی لیے کوئی مسافر باہر نہیں نکلا تھا۔ ادھر انور ندیم ہامتا میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں کسی ہسپتال کو ٹیلی فون کر ایمبولینس منگواتا ہوں، انور ندیم نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ اوہ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ پولیس کا کام ہے، پھر بھی تم کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال کو ٹیلی فون کر اس کی ایمبولینس منگواؤ۔ جاؤ جلدی کرو۔ انور ندیم ٹیلی فون کرنے کے لیے عمارت کے اندر لپک گیا۔ اس کے جاتے ہی 2 پولیس افسر آگے۔ ان میں سے ایک بولا، اس بدماش نے شاید آپ پر گولیاں چلائی تھیں۔ میں نے اس کی طرف گور کر غصے سے دیکھا۔ اور آپ یہ خونی تماشا دیکھتے رہے؟ بدماشوں کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اندر تھے، دوسرے نے جواب دیا۔ ایک شخص نے ہمیں بتایا۔ کیا آپ ان بدماشوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون تھے؟
اور انہوں نے کس لیے آپ پر فائرنگ کی تھی؟ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کس لیے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں تند لہجے میں بولا۔ میں کراچی سے آج ہی اور اسی فلائٹ سے آیا ہوں جس فلائٹ کے مسافر باہر نکل رہے ہیں۔ آپ کراچی سے آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی، شاید اسی لیے کہ میں بنگلہ زبان بڑے صاف لہجے میں بڑی روانی سے بول رہا تھا۔ کیا آپ بنگالی نہیں ہیں؟ جی نہیں، میں برہم ہو گیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے یہ بے ہوش اور شدید زخمی ہے اور انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ آپ ہیں کہ اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرے؟ کیا یہ خاتون آپ کی اہلیہ ہے؟ ایک نے مجھ سے پوچھا۔ دوسرا اس بھیڑ کو ہٹانے لگا جو ہمارے گرد جمع ہو رہی تھی۔ جی نہیں، یہ میری میزبان اور روزنامہ اتفاق کی کالم نویس مس نجم النہار ہے۔ اوہو، پولیس افسر کا چہرہ متغیر ہوا اور اس کی جیسے سیٹی گم ہو گئی۔ یہ مس نجم النہار ہے۔ آپ ایسا کریں، انہیں میری گاڑی میں لے چلیں۔ اس نے توقف کر اپنی جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالی اور اپنے ساتھی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ادریس، جلدی سے میری گاڑی لے آؤ۔ جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ مس نجم النہار، روزنامہ اتفاق کی کالم نویس۔ نہیں، وہ حیرت سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ عورت تو ہمارے 12 بجا دے گی۔ وہ گاڑی لانے کے لیے جلدی سے پارکنگ لاٹ کی طرف دوڑا گیا اور اس کی گاڑی آنے سے پہلے انور ندیم آ گیا۔ میں نے ہسپتال ٹیلی فون کر دیا ہے۔ اول تو وہ یہ کیس لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب میں نے نجم النہار کے بارے میں بتایا تو ان کے دماغ درست ہو گئے۔ ایمبولنس 10 منٹ میں پہنچ رہی ہے۔ انسپکٹر کی گاڑی بھی آ رہی ہے، اس میں لے چلتے ہیں، میں نے انور ندیم سے کہا۔ پھر انسپکٹر سے بولا، آپ اس غریب ٹیکسی ڈرائیور کو بھی فوراً ہسپتال پہنچا دیں۔ معلوم نہیں اس غریب کی کیا حالت ہے، وہ بے ہوش پڑا ہے، انور ندیم نے کہا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، سرکاری ہسپتال کی ایمبولنس آئے گی اور اسے لے جائے گی۔ انسپکٹر نے بے پرواہی سے اپنے شانے اچکائے۔ ہمیں مس نجم النہار کی فکر ہے، اس لیے کہ ان کی پہنچ سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو اس ٹیکسی ڈرائیور کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ اس کی کوئی پہنچ نہیں ہے؟ میں نے اس پر طنز کیا۔ جی یہ بات نہیں ہے۔ وہ جھیل سا گیا۔ میں ایک بات کہہ رہا تھا، آپ کو شاید نہیں معلوم کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور مس نجم النہار کا ڈرائیور ہے۔ اگر آپ نے اسے فوری طور پر طبی امداد نہیں پہنچائی تو پورے شہر کی پولیس کی خیر نہیں ہوگی۔ اب آپ جانیں آپ کا کام۔ آپ ایسا کریں، انور ندیم نے اپنا خیال ظاہر کیا، آپ اس غریب ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچیں، ہم انہیں اپنی گاڑی میں لے آتے ہیں، خون بند نہیں ہو رہا۔ ٹھیک، انسپکٹر نے سر ہلایا، ہم اسے سرکاری ہسپتال پہنچا دیتے ہیں۔ جی نہیں، اسے ہمارے والے ہسپتال ہی لے آئیں، اس کے علاج کے اخراجات ہم برداشت کریں گے، میں نے کہا۔ ہم نے ایمبولنس کا انتظار نہیں کیا۔ میں نے نجم النہار کا پرس انور ندیم کو دیا اور نجم النہار کو اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ادھر انسپکٹر کی گاڑی بھی اس ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری گاڑیاں راستے میں تھیں تو کئی ایمبولنس ایئرپورٹ کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ میں نے نجم النہار کو گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، اس کے زخم پر رومال تہہ کر رکھ دیا تھا کہ خون زیادہ نہ بہے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تکلیف سے بری طرح کڑھا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ان دونوں کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ اس ہسپتال میں چوٹی کے ڈاکٹرز اور سرجن موجود تھے۔ نجم النہار کی ماں، بہن شمس النہار اور بھائی تنزیل الرحمان ہسپتال پہنچ گئے۔ انور ندیم نے انہیں ٹیلی فون کر دیا تھا۔ وہ سب بہت پریشان اور غمزدہ تھے۔ سرجن نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، گولی شانے میں پیوست ہو گئی تھی، وہ نکال لی گئی ہے، مریضہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہی اس ٹیکسی ڈرائیور عبدل کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ ان دونوں کو خون دیا گیا تھا۔
اتفاق سے میرا اور نجم و نہار کا ایک ہی گروپ تھا، چونکہ 3 بوتل خون کی ضرورت تھی، اس لیے بھائی بہن کے علاوہ مجھ سے بھی لیا گیا تھا۔ میں جب کبھی ڈاکہ آتا تھا نجم و نہار کے پاس ہی ٹھہرتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ مجھے اپنے ہی گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ اس گھر سے قریبی اور دیرینہ مراسم اس لیے تھے کہ ماضی میں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا یہ لوگ ہمارے پڑوسی تھے، اور نجم و نہار میری چھوٹی بہن کی کلاس فیلو میں رہ چکی تھی۔ میں نجم و نہار کے پاس رات کو رکنا چاہتا تھا، مگر اس کے گھر والے نہیں مانے۔ شمس و نہار اس کے پاس رک گئی، یوں بھی اس کے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور نیند کا انجیکشن دیا ہوا تھا۔ صبح سے پہلے اس کا ہوش میں آنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے گھر والے مجھے ساتھ لے گئے تو انہوں نے ندیم بھی چلا آیا۔ اس مرتبہ جو میں بنگلہ دیش آیا تو صرف شکار کے لیے نہیں آیا، بلکہ خاص طور پر مجھے میرے شکاری دوست ابو سرکار احمد نے مدعو کیا تھا۔ اس مرتبہ شکار کھیلنے کی بجائے ان 7-8 مشہور شکاریوں کو تلاش کرنا تھا جو 2 سال کے اندر پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ پولیس اور خفیہ پولیس کے ادارے سر توڑ کوشش کے باوجود بھی ان کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلا سکے تھے۔ ان کی لاشیں تک دستیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ ان میں 4 تو غیر ملکی شکاری تھے جو سندربن میں شکار کے لیے آئے تھے۔ وہ ڈھاکہ سے ایک سٹیمر میں سندربن کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ سفر کے دوران سٹیمر ہی سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کے کمروں میں سامان موجود تھا لیکن ان کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ان غیر ملکی شکاریوں کی پراسرار گمشدگی پر ان کی حکومتوں نے بنگلہ دیش کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابو سرکار احمد کے صدر سے گہرے مراسم تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں یہاں آؤں تو دونوں مل کر ان لاپتہ شکاریوں کا پتہ لگائیں جن کی گمشدگی سے خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میری 7ویں کتاب 10واں شکار، جو شکار کے انتہائی سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات پر مشتمل تھی، اس کا بنگلہ دیش ایڈیشن بھی شائع ہوا تھا۔ میری یہ کتاب انگریزی زبان میں شائع ہوئی تھی اور اس کا بنگلہ ترجمہ میرے بچپن کے دوست انور ندیم نے کیا تھا، اور اس کی تقریب رونمائی ڈھاکہ کے پریس کلب میں 20 نومبر کو منعقد ہونے والی تھی۔ شکار کے موضوع پر میری کتابیں لندن کا ایک بہت بڑا پبلشر چھاپتا تھا، اور اس کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں چھپتا تھا۔ میری ہر کتاب کے 10 سے زیادہ ایڈیشن شائع ہو چکے تھے اور بھی شائع ہو رہے تھے۔ یہ میرا ذریعہ آمدنی تھا۔ ان کتابوں کی بدولت میں آج ایک دولت مند آدمی تھا۔ مجھے ہر مہینے مختلف ممالک کے پبلشروں کی طرف سے ہزاروں روپیوں کی رقم کے طور پر وصول ہوتی رہتی تھی۔ آج میں دنیا کے بہترین شکاریوں میں شمار کیا جاتا تھا اور میرے کارناموں کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ میں ان 3 برسوں کے عرصے میں افریقہ کے جنگلوں میں شکار کر کر کراچی پہنچا تھا کہ ابو سرکار احمد کا خط ملا۔ وہ میرے ساتھ ملایا اور ریموسور میں تھے، جہاں ہم نے شیر، ببر اور دیو قامت تیندووں کا شکار کیا تھا۔ اب یہاں ایک ایسے شخص کا شکار کرنا تھا جو شکاریوں کا شکار کر رہا تھا۔ ایک بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ نادیدہ دشمن کو شکاریوں سے ایسی کیا دشمنی تھی۔ ڈھاکہ کے ایئرپورٹ پر جو واقعہ پیش آیا تھا، اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نادیدہ دشمن میری آمد سے خوفزدہ ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایئرپورٹ پر ہی ہلاک کر دینے کا منصوبہ بنایا تھا، جو نجم و نہار کی وجہ سے بری طرح ناکام رہا تھا۔ ایک دوسری بات میرے لیے حیران کن تھی کہ نادیدہ دشمن کو میری آمد کی خبر کیسے ہو گئی۔ میں نے اپنی اس حیرانی کا اظہار انور ندیم سے کیا تو اس نے بتایا، نجم و نہار نے تمہاری آمد کی خبر ملک کے تمام اخبارات میں شائع کروا دی تھی۔ اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تم شکاریوں کی پراسرار گمشدگی کا کھوج لگانے آ رہے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان شکاریوں کو کس لیے اغوا کیا جا رہا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ صرف شکاری ہی نہیں، بہت سارے غریب اور خوبصورت جوان مرد، لڑکیوں اور عورتوں کو بھی اغوا کیا جا چکا ہے، انور ندیم نے جواب دیا۔ ان سب کی پراسرار گمشدگی بھی ایک معمہ ہے۔ اغوا ہونے والے یا لاپتہ ہونے والوں کی لاشوں تک کا پتہ نہیں چل سکا۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بین الاقوامی گروہ انہیں اغوا کر کر پڑوسی ملک کے بیگار کیمپوں میں پہنچا رہا ہو؟ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انور ندیم نے کہا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سٹیمر سے جبکہ وہ اپنا سفر طے کر رہے ہوں، شکاریوں کا لاپتہ ہو جانا حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں جادو کے زور سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن مجھے سٹیمر سے کیسے غائب کرتا ہے۔ اس نے ایک شیر ببر کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا۔ سالار، تم ذرا ہوشیار اور محتاط رہنا، انور ندیم نے مشورہ دیا۔ تم پر دوبارہ قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن اپنی ناکامی پر سبکی محسوس کر رہا ہوگا۔ تمہاری زندگی ہم سب کو بے حد عزیز ہے۔ یہ نادیدہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جو بھی ہے وہ ایک ذہین اور بے حد ہوشیار اور خطرناک انسان ہے۔ وہ جو بھی ہو، کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، مکافات عمل سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور غیر ملکی شکاریوں نے یہاں آنا بند کر دیا ہے۔ سالار، تم ذرا ہوشیار اور محتاط رہنا، انور ندیم نے مشورہ دیا۔ تم پر دوبارہ قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ دشمن اپنی ناکامی پر سبکی محسوس کر رہا ہوگا۔ تمہاری زندگی ہم سب کو بے حد عزیز ہے۔ یہ نادیدہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ جو بھی ہے وہ ایک ذہین اور بے حد ہوشیار اور خطرناک شخص ہے۔ جو بھی ہو اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، مکافات عمل سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ سے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اور غیر ملکی شکاریوں نے یہاں آنا بند کر دیا ہے۔ اب سرکار احمد کب تک وطن واپس لوٹ رہے ہیں؟ وہ کل یہاں تمہارے استقبال کے لیے سنگاپور پہنچنے والے تھے مگر پہنچ نہ سکے، بلکہ بینکاک صدر مملکت کے کسی کام سے چلے گئے ہیں۔ 3-4 دن میں ان کی واپسی متوقع ہے۔ میں اور انور ندیم صبح ہسپتال پہنچے تو نجم النہار ہوش میں تھی۔ اس کی حالت قدرے بہتر تھی، لیکن خون زیادہ بہہ جانے سے اس پر نقاہت طاری تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے زرد چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ شمس النہار بولی، میں جب سے ہوش آیا ہے آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اب تک کوئی 20 مرتبہ پوچھ چکی ہوں۔ اس کا خیال ہے کہ آپ بھی دشمن کی فائرنگ سے زخمی ہو کر کسی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آپ بھی سے میری بات کا یقین آیا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس نے میرے بارے میں 1 مرتبہ بھی پوچھا ہوگا۔ میں نے بستر پر نجم النہار کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ شمس النہار کے چہرے پر گہرا اضطراب چھا گیا۔ کیوں اور کس لیے تم خود ہی سے پوچھ لو۔ اگر اسے میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو پھر کیا تھا؟ نجم النہار کے چہرے پر سرخی لہر بن کر دوڑ گئی۔ وہ نقاہت سے بولی، بہتر ہے کہ اب تم کالم نویسی شروع کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد شمس النہار اپنے گھر والوں کا ٹیلی فون سننے کے لیے چلے گئی۔ انور ندیم ڈاکٹر سے ملنے اور اس کی رپورٹ معلوم کرنے گیا تو ہم دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نور سا چھا گیا تھا۔ تمہاری آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں، میں اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں میں اور بھی پھیل گئی۔ وہی جو تمہاری زبان کبھی نہ کہہ سکی۔ عورت کی زبان ہی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ رک رک کر کہنے لگی۔ تم شکاری ہو، نگاہوں کی زبان کبھی نہ سمجھ سکے۔ اب چونکہ تم شاعر بنتے جا رہے ہو، اس لیے آنکھوں کی زبان کا مفہوم بھی سمجھنے لگے ہو۔ تم نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اسے ساری زندگی بھلا نہیں سکتا۔ تم نے میرے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ کیا مجھے اتنا حق بھی نہیں کہ میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکوں؟ اس کی حسین آنکھیں پرنم ہو گئی۔ اس مہم سے واپس آنے کے بعد تمہیں سدا کے لیے اپنانے کی مہم سر کر کر رہوں گا۔ فرتے حیات سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تم سدا ہی سے میرے دل کے نہاں خانے میں بسے ہوئے ہو۔ انور ندیم بے آواز دروازہ کھول کر کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ جب شمس النہار بھی آئی تھی، اس نے آتے ہی انور ندیم سے پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک طرف شیر کے شکاری کو محبت کا شکار کھیلتے دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف ایک کالم نویس کو شاعری کرتے ہوئے۔
تیسرے روز کی بات ہے، ٹیلی فون کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا تھا۔ میں رات 2 بجے اپنی 8ویں کتاب پرسرار شکاری کا آخری باب مکمل کر سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میں بیدار ہوا تو مجھ پر گہری غنودگی طاری تھی اور آنکھوں میں اتنی نیند بڑی تھی کہ پلکیں ہی نہیں کھل رہی تھی۔ میں نے اندازے سے اپنا ہاتھ سائیڈ ٹیبل کی طرف بڑھایا جس پر بیٹ لیمپ اور ٹیلی فون رکھے تھے۔ میرا ہاتھ بیٹ لیمپ پر پڑا تو میں نے ٹٹور کو اس کا بٹن تلاش کیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں نے بوقت تمام پلکیں اوپر اٹھا کر دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں دل میں حیران ہوا کہ اتنی رات کے کس کا ٹیلی فون ہو سکتا ہے۔ اس کمرے میں جو ٹیلی فون تھا وہ نشست گاہ کے ٹیلی فون سے منسلک تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا کہ کہیں ہسپتال سے نجم و نہار کی ماں نے تو نہیں رنگ کیا۔ وہ آج رات اپنی بیٹی کے پاس رک گئی تھی، حالانکہ ان کے رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں ایک نرس ڈیوٹی پر تھی، اور اس کے علاوہ نجم و نہار کی طبیعت تو آج بالکل ٹھیک تھی۔ وہ بڑی تیزی سے روبرو صحت ہو رہی تھی، اور پھر آج بھی سارا دن اس کے کمرے میں موجود رہا تھا۔ رات 9 بجے وہاں سے اٹھا تھا، اس لیے کہ اس کے سونے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت کے بگڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں کے بورڈ نے مختلف رپورٹیں دیکھنے کے بعد کل ہسپتال سے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ نیچے کوئی ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کی آواز سن کر بیدار ہو جائے گا اور ٹیلی فون پر بات کر لے گا۔ چند لمحوں تک کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ٹیلی فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں نے ریسیور کو کان سے لگا کر ہیلو ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز لہرائی جس میں بلا کا کرب اور دکھ جھلک رہا تھا۔ کیا یہ مس نجم و نہار کا مکان ہے؟ اس کا لہجہ لب و لہجہ بڑا صاف و شستہ تھا۔ اس کے لہجے کی نکاحت اور بات کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بڑے ہسپتال کی تربیت یافتہ نرس ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ ٹیلی فون ہسپتال سے آیا ہے۔ میں نے مردہ سے لہجے میں جواب دیا، جی ہاں، فرمائیے، کیا میں مسٹر سلار احمد سے بات کر سکتی ہوں؟ اس نے مؤدبانہ انداز سے کہا تھا۔ جی، میں سلار بول رہا ہوں۔ اس اجنبی لڑکی کی زبان سے مجھے اپنا نام سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اوہو، میرے خدایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے جیسے اطمینان کا گہرا سانس لیا، یہ جان کر کہ یہ ٹیلی فون ہسپتال سے کسی نرس کا نہیں ہے بلکہ کسی اور لڑکی کا ہے، اور وہ تنگ کرنے اور تفریح لینے کی غرض سے رات کے 3 بجے ٹیلی فون کر رہی ہے۔ ایک طرف اطمینان سا ہوا تھا اور دوسری طرف مجھے اس کے ناوقت ٹیلی فون کرنے پر سخت غصہ آیا۔ اخبارات کے ذریعے سے یہ خبر ہر کسی کے علم میں تھی کہ میں نجم و نہار کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں، اسی لیے اس لڑکی نے ادھر کا نمبر گھما دیا۔ یہ کوئی وقت ہے ٹیلی فون کرنے کا؟ میں غصے سے بھڑک اٹھا تھا۔ I am very very sorry، وہ معذرت سے امیز لہجے میں گڑ گڑائی، آپ سے بے حد ضروری بات کرنا تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں نے حیرت اور غصے سے کہا، یہ وقت ایک شریف آدمی کے سونے کا ہوتا ہے، آپ صبح بھی ٹیلی فون کر سکتی تھی۔ اگر اتنی اہم اور ضروری بات نہ ہوتی تو میں آپ کو رات 10 بجے ہی ٹیلی فون کر اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ٹیلی فون ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ٹیپ شاید نہیں ہو رہا ہو، اسی لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی۔ ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ اس کی اطلاع پر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ وہی جس نے ایئرپورٹ پر آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ کہنے لگی۔ میں آپ سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ 1 گھنٹے کے اندر مجھ سے مل سکتے ہیں؟ کیا؟ میں چونک پڑا۔ آپ مجھ سے کس لیے ملنا چاہتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ صبح 7 بجے کے بعد کسی وقت یہاں تشریف لے آئے؟ میں آپ کو ٹیلی فون پر پتہ نہیں بتا سکتی۔ آپ سے کس لیے فوری طور پر ملنا چاہتی ہوں؟ اس کا لہجہ ایک دم پرسرار سا ہو گیا تھا۔ مگر محترمہ، رات کا وقت ہے اور اس وقت ملنا کسی طرح سے مناسب بات نہ ہوگی۔ میں نے معذرت کی۔ I am sorry miss، اس وقت ایک لمحہ میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی کتنا قیمتی ہے اور اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ سویرا کس نے دیکھا ہے مسٹر سلار؟ یک لخت اس کی آواز بڑھا گئی۔
پلیز اس ملاقات کو آپ صبح پر نہ ٹالیں، پھر اس ملاقات سے کف افسوس ملنے سوا کچھ نہ ہوگا، آپ ساری زندگی پچھتائیں گے۔ آپ ممی میں کیا باتیں کر رہی ہیں؟ صاف صاف بتاتی کیوں نہیں کہ اصل بات کیا ہے؟ یہ ایک مجبوری ہے مسٹر سلار، وہ دل گرفتہ لہجے میں کہنے لگی۔ دراصل آپ سے ملنے کے لیے ایک اور شخص بے چین ہے، اور وہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ سے آخری بار ملنا چاہتا ہے۔ دیکھیے مس، میں نے ترخے لہجے میں کہا، میرے خلاف کوئی جال تو نہیں بچھایا جا رہا؟ جی نہیں، اس کے لہجے میں بلا کا کڑپ نمایاں تھا۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ بد نصیب شخص میرے والد ہیں، آپ کے دوست ہی نہیں، ہم جماعت بھی رہ چکے ہیں بنگلہ دیش سے پہلے۔ وہ صرف آپ سے ملنے کے لیے موت سے لڑ رہے ہیں۔ ایک منٹ، میں نے اسے کہا، مجھے ذرا سوچنے دو۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اس لڑکی نے مجھے عجیب سے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک کشمکش سی ہونے لگی۔ یہ میرے لیے بے حد عجیب بات تھی کہ ایک نوجوان لڑکی رات کے 3 بجے مجھ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کا باپ بھی مجھ سے فوری طور پر ملنے کا خواہش مند تھا، اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کون تھی، اس کا والد کون تھا، اس کا نام کیا تھا، وہ میرا دوست بھی تھا، یہ کیسا اصرار تھا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کس وجہ سے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا مجھے اس شخص سے مل لینا چاہیے جو میرا دوست بھی ہے اور مرنے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ آخر یہ شخص کس طرح سے موت کے منہ میں جا پہنچا؟ کیسے؟ میرے ذہن میں سوالوں کے زہریلے سانپ پھنکانے لگے۔ میں نے بادل نخواستہ اس سے کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، مگر آپ سے کہاں آ کر ملوں؟ رمنا گرین پارک کے عقبی حصے میں، وہ بولی۔ آپ ابھی اور اسی وقت نکل رہے ہیں نا؟ جی ہاں، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتنی رات کو کسی سواری کا ملنا بہت مشکل ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اور پھر میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ آپ وہاں کس جگہ پر ہوں گی؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس سے کئی سوال کاٹ ڈالے۔ میرا نام لڑکی ہے، اس نے کہا، میرے سوا وہاں کوئی عورت تو کیا مرد بھی نہیں ہوگا، میں خود ہی آپ تک پہنچ جاؤں گی۔ پھر ٹیلی فون کا سلسلہ یکلخت منقطع ہو گیا۔ میں نے بستر سے نکل کر لائٹ آن کی اور ملحق غسل خانے کی طرف بڑھتے ہوئے سوچا کہ اگر میرا نادیدہ دشمن مجھے پھانسنے کے لیے میرے لیے جال بچھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک یہی راستہ ہے اس تک پہنچنے اور اس سے مقابلہ کرنے کا۔ مجھے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہی تھی، اسی لیے کہ موت کا ایک دن معین ہے، اور میں نے ہمیشہ موت کو سر پر منڈلاتے دیکھا تھا۔ ایک شکاری جب شکار کے لیے آتا ہے تو موت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے۔ میں نے اپنا ریوالور لوڈ کیا، سوٹ کیس سے پینسل ٹارچ نکالی اور نیچے بے آواز آیا۔ کسی کو جگا کر ان کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کوئی جاگتا ہوتا تو گاڑی کی چابی لے لیتا۔ نجم نہار کے ہاں ایک نہیں دو گاڑیاں تھیں۔ میں چند لمحوں کے بعد گھر سے باہر آیا تھا۔ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھیں۔ رات کا حسن نکھرا ہوا تھا، ہوا میں ہنکی تھی، گلابی جاڑے کے دن تھے۔ میں کسی سواری کی تلاش میں چوراہے کی طرف بڑھا۔ یہ گلشن کا علاقہ تھا، یہاں دن میں کسی سواری کا ملنا مشکل ہوتا تھا، اسی لیے کہ یہاں بنگلے اور کوٹھیاں تھیں اور لوگوں کے پاس اپنی اپنی گاڑیاں ہوتی تھیں، اس لیے یہاں کسی قسم کی سواریاں نہیں ملتی تھیں۔ اور پھر رمنا گرین پارک یہاں سے بہت دور تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اگر کوئی سواری نہیں ملی تو نجم و نہار کے ہاں کسی کو جگا کر گاڑی کی چابیاں لے لوں گا۔ میں چوراہے پر پہنچا تھا کہ میں نے مخالف سمت سے ایک ٹیکسی کو تیزی سے آتے دیکھا۔ یہ محض اتفاق تھا یا غیبی مدد تھی؟ ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں نے کھڑکی میں سر ڈال کر ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، رمنا پارک چلو گے؟ رمنا پارک؟ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے اوپر سے نیچے تک ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں نشے میں ہوں۔ رمنا پارک سر، اس وقت آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ پارک تو رات 8 بجے بند ہو جاتا ہے، تمہیں وہاں چلنا ہے یا نہیں؟ میں نے تند لہجے میں کہا۔
نہیں چلنا ہے تو جاؤ، میں دوسری ٹیکسی لے لوں گا۔ کیوں نہیں چلوں گا سر، آپ جہاں کہیں لے چلوں گا۔ رمنا پارک، کیا کومیلا، چٹاکونگ، راج شاہی، چلیے بیٹھیے سر، ہمارا کام ہی آپ جیسے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پچھلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ ٹیکسی چل پڑی تو میں نے اس سے پوچھا، تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ فلم سٹوڈیو سے، اس نے جواب دیا۔ اداکار نمیتا بوس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس کے پروڈیوسر کی گاڑی میں کسی نے پنچر کر دیا تھا، ان دونوں کو چھوڑنے آیا تھا۔ نمیتا پروڈیوسر کی گاڑی رک گئی تھی اور وہ دونوں نشے میں دھت تھے۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے انکشافات کرنا چاہتا ہے۔ میں باہر جھانکنے لگا۔ کھڑکی کا شیشہ اترا ہوا تھا اور ٹھنڈی تیز ہوا نظر آ رہی تھی۔ ٹھنڈی تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں ابھی تک نیند بڑی ہوئی تھی، اس لیے نیند کے جھونکے آنے لگے تھے۔ پھر میں جیسے ہی سو گیا، ایک ہلکے سے جھٹکے سے ٹیکسی رکی تو میری آنکھ کھل گئی۔ دان منڈی کی طرف جانے والی سڑک کے کنارے اس نے ٹیکسی روک لی تھی۔ یہاں سناٹا، تاریکی اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم نے گاڑی کیوں روکی؟ انجن میں شاید کچھ خرابی ہو گئی ہے، اس نے مجھے عقبی آئینے میں دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات کو بدلتے دیکھا۔ اس نے گاڑی کا انجن بند نہیں کیا تھا، اس میں کوئی خرابی ہو گئی تھی تو اسے بند ہو جانا چاہیے تھا۔ انجن میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے یا تمہاری نیت میں؟ گاڑی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ تم نے اسے روکا کیوں؟ آپ نے نشے میں بھی خوب اندازہ لگایا سر، اس نے استہزائی انداز سے ہنستے ہوئے بائیں ہاتھ سے دروازہ کھولا جہاں میں بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا تو میں چونک پڑا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں خوفناک قسم کا چاقو کھلا ہوا تھا۔ سر، ذرا شرافت سے اپنے بٹوے کا دیدار تو کروا دیں۔ اچھا تو تم لٹیرے بھی ہو، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تمہیں ٹیکسی چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دھندا زیادہ اچھا ہے۔ ٹیکسی چلانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے مرغے مل جاتے ہیں۔ باتیں مت کریں، جلدی سے بٹوا نکالیں اور ٹیکسی سے اتر کے 9-2-11 ہو جائیں، ورنہ کل کے اخبارات میں آپ کی بھی خبر ہوگی۔ اچھا یہ لو۔ میں نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر نکالا تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، پھر اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر گر پڑا۔ تمہیں کتنی گولیوں کی ضرورت ہوگی؟ 1 یا 2 یا 3؟ پھر وہ ایک دم سے بھاگا، اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے گنیشن کی طرف دیکھا تو اس میں چابی نہیں لگی تھی، جب بھی اس کا انجن ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ میں نے باہر آ کر زمین پر سے چاقو اٹھایا۔ قریب ہی بڑا سا مین ہول تھا اور اس کے جالدار ڈھکن میں سے چاقو اندر ڈال دیا۔ پھر ٹیکسی کا نمبر نوٹ کیا تاکہ پولیس کو ایسے راہزن کے بارے میں اطلاع کر سکوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ دور سے ایک سائیکل رکشہ آتا دکھائی دیا۔ اتفاق سے وہ خالی تھا، اسے ایک بہت برا آدمی چلا رہا تھا۔ رکشہ میرے پاس آ کر رک گیا۔ کہاں جانا ہے بڑے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ میں رکشے کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رمنا پارک۔ جلدی چلو، تیز تیز چلنا۔ رمنا پارک، اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ میں بنگلہ زبان میں کہہ رہا ہوں، فرانسیسی زبان میں نہیں۔ میں نہ جانے کیوں چڑ سا گیا۔ اس نے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت برا آدمی تھا۔ اس کا سر اور پیر ننگے تھے۔ اس نے 4 خانے کی لنگی اور ایک بھورے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی، اس کے اوپر ایک بوسیدہ سویٹر تھا۔ اس کی عمر ایسی نہیں تھی کہ اس عمر میں وہ رکشہ چلائے۔ بنگلہ دیش میں وہ ایک بوڑھا نہیں تھا جو رکشہ چلا کر اپنی زندگی کو کھینچ رہا تھا۔ ہر گاؤں اور ہر شہر میں ایسے ہزاروں بوڑھے تھے۔ تم اس عمر میں بھی راتوں کی نیندیں حرام کر کر رکشہ چلاتے ہو، اس لیے کہ مجھے 7 جانوں کا پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ دن میں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی اور ہزاروں رکشاؤں کی وجہ سے سواریاں نہیں ملتی۔ یوں بھی لوگ بوڑھوں کے رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں جلدی ہوتی ہے۔ کیا رات میں سواریاں مل جاتی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں، جیسے آپ مل گئے اس طرح سے 4-6 سواریاں تو مل جاتی ہیں اور کرایہ بھی اچھا مل جاتا ہے۔ رات کے وقت کیسی سواریاں ملتی ہیں؟ ہر قسم کی۔
وہ گدی پر بیٹھے بیٹھے میری طرف گھوم گیا۔ کوئی چاند کی تلاش میں نکلتا ہے تو کوئی نشہ خریدنے، کوئی ہسپتال جاتا ہے تو کوئی ریلوے اسٹیشن یا گھاٹ کی طرف۔ تھوڑی دیر کے بعد رکشہ رمنا پارک کے عقبی حصے میں جا کر رک گیا۔ میں نے اسے 20 ٹاکا دیے تو وہ خوش خوش چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تاریکی سناٹے میں ڈوبے ہوئے ماحول میں کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ فضا پر ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں ایک قریب درخت کی جانب بڑھا، اس کے نیچے کھڑے ہو کر پارک کے اندر جھانک رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنی پشت پر کسی سخت چیز کی چبھن محسوس کی تھی۔ ایک تیز و تند نسوانی آواز نے پوچھا، کون ہے آپ؟ سالار احمد، میں نے جواب دیا۔ آپ کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں۔ حکم پر نہیں، درخواست پر، وہ بولی۔ سالار انکل، میں صنوبر ہوں۔ حیرت ہے آپ نے مجھے آواز سے نہیں پہچانا۔ اس نے میری پشت پر سے وہ سخت چیز ہٹائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے خوبصورت ہاتھ میں پستول تھا۔ میں نے اپنی جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر اس کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے نام بتانے کے باوجود میں اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ روشنی کے حالے میں اس کا چہرہ دیکھا تو وہ مترا 18 برس کی ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ منوسا لگا۔ وہ میرے اور قریب آ گئی۔ انکل، آپ نے مجھے ابھی بھی نہیں پہچانا نا؟ میں مشتاق چودھری کی بیٹی ہوں۔ مشتاق چودھری؟ میری نظروں کے سامنے کوندا سا لپکا اور پھر مجھے یاد آ گیا، یہ صنوبر تھی۔ 3 برس پہلے اسے آخری مرتبہ دیکھا تھا۔ ان 3 برسوں میں وہ یکسر بدل گئی تھی۔ صنوبر، میں نے اسے شانے سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وقت اور لڑکیاں اس قدر تیزی سے بدل جاتی ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی۔ انکل، جلدی سے چلیے، ڈیڈی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ایک سمت چل پڑی۔ چند قدم پر درختوں کے جھنڈ کے پاس اس کی نیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا گاڑی کھڑی تھی۔ اس گاڑی میں اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس سے کچھ نہیں پوچھا، موقع بھی نہیں تھا۔ مشتاق چودھری بنگلہ دیش کے نامور شکاریوں میں سے ایک تھے۔ جب بھی میں اور ابو سرکار احمد شکار کے لیے سندر بن جاتے تھے، وہ ساتھ ہوتے تھے۔ جب گاڑی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی تو میں نے اس سے کہا، آپ نے مجھے ٹیلی فون پر نام بتا دیا ہوتا تو میں سیدھا گھر پہنچ جاتا۔ ڈیڈی نے سختی سے منع کیا تھا، اس نے بتایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن کو ان کی آمد کا پتہ چلے۔ کون دشمن؟ وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہی دشمن جو اب تک نہ جانے کتنی شکاریوں کو اغوا کر چکا ہے اور سینکڑوں غریبوں کو اغوا کیا ہے اور کروایا ہے، وہ بولی۔ ڈیڈی کوئی 2 مہینے پہلے اسٹیمر سے جاتے ہوئے راستے میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہ آج صبح ہی پہنچ چکے ہیں، اس حالت میں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ زخموں سے چور اور اس قدر دہشت زدہ ہیں کہ اس کی آواز بڑھا گئی اور گلے میں اٹکنے لگی تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے 2 موتی نکل کر اس کے دامن میں جذب ہو گئے تھے۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو بیٹا، تمہارے ڈیڈی ٹھیک ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے انکل، وہ سسک پڑی۔ یہ تم کیسے کہہ رہی ہو؟ موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں، مایوسی کفر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بوقت تمام رک کر بولی، معلوم نہیں ہم گھر پہنچیں گے تو وہ زندہ بھی ملیں گی، بس آپ اب دعا کریں۔ دھان منڈی میں مشتاق چودھری کا بنگلہ تھا۔ جلد ہی ہم پہنچ گئے تھے۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو بھابھی نیلم اور صنوبر سے بڑی بہن سنم اور ایک دوست ڈاکٹر زبیر احمد موجود تھے۔ میں مشتاق احمد کے پاس بستر پر پہنچا تو ان کے زرد چہرے پر زندگی سی آ گئی۔ سالار تم آ گئے؟ ان کی آواز اور ہونٹ خوشی سے کانپنے لگے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس پر خراشیں پڑی تھی اور بدن پر چادر پڑی تھی۔ تم بہت اچھے وقت آئے ہو، میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں۔ انہوں نے رک کر میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ برف کی طرح یک تھا۔ خدا نہ کرے دوست، میں نے ان کے ہاتھ کی پشت دوسرے ہاتھ سے تھپ تھپائی۔ مایوسی کفر ہے۔ میں نے گردن گھما کر نیلم بھابھی کی طرف دیکھا۔ آپ انہیں ہسپتال کیوں نہیں لے گئیں؟ ہسپتال میں فوری طبی امداد سے ان کی حالت تو سنبھل جاتی۔ نیلم بھابھی نے میری بات کا جواب نہیں دیا بلکہ دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ ان کے جذبات بے قابو ہو رہے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ان آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وہ دیوار کی طرف منہ پھیر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈیڈی کسی قیمت پر ہسپتال جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لہٰذا ڈاکٹروں کو گھر پر بلا کر دکھانا پڑا، سنم بولی۔ وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ہسپتال میں دم توڑنا نہیں چاہتے۔ ان کی خواہش ہے کہ گھر میں ان کی زندگی۔ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں گھر میں پیدا ہوا ہوں اور گھر میں مرنا چاہتا ہوں، وہ نقاہت سے بولے۔ یہ وقت بحث و تکرار کا نہیں ہے، میرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے۔ میں تمہیں اس شخص کے بارے میں
بہت ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں جو انسان نہیں درندہ ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کہاں رہتا ہے؟ میں تمہارا اس سے انتقام لے کر رہوں گا۔ وہ درندہ ہے سلار، لیکن دیکھنے میں مہذب انسان لگتا ہے۔ وہ بتانے لگا۔ وہ کس جگہ رہتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ وہ ایک جزیرے میں رہتا ہے۔ یہ جزیرہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں معجزاتی طور پر وہاں سے فرار ہونے پر کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہاں تو پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا۔ کیا اس نے جزیرے پر اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے؟ ہاں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان کے چہرے پر بلا کی تکلیف نظر آنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگے، اس نے زبردست پہرا لگا رکھا ہے۔ اس کے بدماش ساتھی اور ملازم ہر وقت مسلح اور چوکنا رہتے ہیں۔ آپ وہاں سے فرار ہونے میں کس طرح کامیاب ہو گئے؟ یہ لمبی کہانی ہے جسے سنانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ موت بھی مجھے مہلت نہیں دے گی۔ وہ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگے۔ کس شہر کے آس پاس ہے؟ چٹاگانگ، باری ساڑی، رنگا ماٹھی، کاکس بازار، اور میرا ذہن کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ میں تاریکیوں میں ڈوب رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سنبھالیے چودھری صاحب، آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ انکل سچ کہہ رہے ہیں ڈیڈی۔ سنوبر دوسری طرف آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ خبیث شکاریوں کا زبردست دشمن ہے، انسانوں کا بھی دشمن ہے۔ ان کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ وہ شکاریوں اور انسانوں کا شکار کر کر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ ان کا گوشت کھاتا ہے پکا کر، اس لیے وہ انسانوں کا۔ مشتاق چودھری کی آواز ڈوبنے لگی، سانس ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر زبیر احمد نے قریب آ کر ان کی نبض دیکھی، پھر میری طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر مایوسی کی گھٹا تھی۔ آئی ایم سوری، اب کوئی امید نہیں رہی۔ چند لمحوں کے بعد آخر موت نے ان کی 60 برس کی زندگی کو شکست دے ہی دی اور ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تو ڈاکٹر زبیر احمد نے چادر کھینچ کر ان کے چہرے پر ڈال دی۔ پھر اس کمرے میں ایک رحم سا مچ گیا۔ سنوبر اور سنم میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ فضا میں بابی اور ان کی لڑکیوں کی آہیں اور سسکیاں گونجنے لگی۔ میں اور ڈاکٹر زبیر احمد ان تینوں کو کمروں سے نکال لائے۔ نیلم بابی بیچارے کھانے لگی، پھر وہ گش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ 32 برس کی رفاقت کے بعد اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میں 2-3 دن ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ ایک طرف مشتاق چودھری کی المناک موت سے میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچا تو دوسری طرف اس شقی القلب آدمی کی درندگی نے میری نفرت، غصے اور انتقامی جذبے کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دھرتی پر ایک ایسا خونہ شام انسان بھی موجود ہے جو انسانوں اور شکاریوں کا شکار کرتا ہے اور ان کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ شخص کوئی جنگلی نہیں، اس مہذب دنیا کا باشندہ تھا، ایک مہذب اور تعلیم یافتہ شخص تھا۔ اس نے میرے شکاری دوست مشتاق چودھری کو ایک دردناک موت سے دوچار کیا تھا اور میں ایک شفیق انسان سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے گھر میں ایک اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس درندہ خصلت انسان کو موت کے گھاٹ نہیں اتاروں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں اس درندے کا شکار کروں گا، اس کا سارا جسم گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ نجم النہار اپنے گھر آ گئی۔ اسے ڈاکٹروں نے 1 ہفتے تک مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، مگر اس نے ڈاکٹروں کی ایک نہ سنی۔ وہ انور ندیم کے ساتھ مل کر میری کتاب کی رونمائی کی تقریب منعقد کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ دوسری طرف اس نے مشتاق چودھری کی موت پر اپنے اخبار میں حکومت کی بے توجہی، عدم دلچسپی اور پولیس کی مجرمانہ خاموشی پر ایسا آڑے ہاتھوں لیا کہ حکومت سے لے کر پولیس تک ہل گئی۔ پھر سارے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس درندہ خصلت انسان کے خلاف جلوس بھی نکالے گیا اور حکومت نے اس شخص کے سر کی قیمت 10 لاکھ ٹاکا مقرر کر دی۔ اب ابو سرکار احمد بھی سنگاپور سے لوٹ آئے تھے۔ انور ندیم اور میں شام کے وقت ان کے گھر چلے جاتے تھے، پھر ہم تینوں سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کئی دنوں سے ہم تینوں مل کر اس انسانوں کے پراسرار شکاری کے خلاف منصوبہ بنا رہے تھے۔ مشتاق چودھری کی موت نے مہلت دی ہوتی تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کس طرح اس جزیرے کو تلاش کریں۔ ممکن ہے یہ جزیرہ نہ ہو بلکہ رنگا ماٹی کا جنگل ہو۔ میری کتاب کی رونمائی والے روز سارے اخبارات میں ایک روح فرسا خبر چھپی کہ ایک اور شکاری ابو المنصور جو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے سندربن راکٹ اسٹیمر میں جا رہے تھے، وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایک خبر اور بھی تھی کہ ایک لانچ جو چاندپور سے باری سال کی طرف جا رہی تھی، اس میں جو 40 افراد سوار تھے وہ بھی لاپتہ ہیں، جبکہ خالی لانچ باری سال سے 10 کلومیٹر دور ایک گاؤں کے پاس مل گئی ہے۔ پولیس کے ذرائع کے مطابق یہ حرکت اس درندہ خصلت شکاری کی تھی۔
ان دو خبروں سے پورے ملک میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری کتاب کی رونمائی کی تقریب ڈھاکہ پریس کلب کے سبزہ زار پر منعقد ہوئی تھی۔ اس تقریب کے صدر بنگلہ دیش کے مشہور ادیب، ڈرامہ نگار اور ناول نگار علاء الدین آزاد تھے، جو بنگلہ ادب میں اپنا زبردست مقام رکھتے تھے۔ مہمان خصوصی نظر اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے۔ میری کتابیں بنگلہ زبان میں ترجمہ ہو کر پہلے بھی شائع ہو چکی تھیں۔ ہر کتاب کے 10 ایڈیشن چھپ چکے تھے اور کئی کتابوں کے ایڈیشن زیر طبع تھے۔ میں یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھا، اسی لیے اس تقریب میں میری توقع سے کئی بڑھ کر لوگ شریک ہوئے تھے۔ یہ تقریب بے حد کامیاب رہی تھی۔ میری کتاب کے 600 نسخے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئے تھے۔ اس تقریب کی کامیابی پر نجم و نہار کا بڑا ہاتھ تھا۔ تقریب کے اختتام پر نجم و نہار اپنے گھر والوں کے ساتھ جلد ہی چلے گئی، اس لیے کہ وہ بے حد تھک گئی تھی۔ علاء الدین آزاد نے مجھے اور نجم و نہار کو دوسرے دن دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا۔ میں نظرل اکیڈمی کے ڈائریکٹر سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک بہت حسین اور نوجوان لڑکی میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھ سے رخصتی کی اجازت چاہی تو میں لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ فرمائیے۔ میرا نام جنرل افتخار احمد ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا۔ میرے ڈیڈی ریٹائرڈ میجر جنرل افتخار احمد ہیں۔ انہوں نے آج کی رات آپ کو کھانے پر مدعو کیا ہے۔ کیا آپ ہمارے غریب خانے کو رونق بخشیں گے؟ میں نے اسے ہاتھ ملانے کے بعد کہا کہ اس عزت افزائی کا شکریہ۔ کیا یہ پروگرام کسی اور دن نہیں ہو سکتا؟ میں کوئی 2 دن سے آپ سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ سے رابطہ نہ ہو سکا، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میرے ڈیڈی چونکہ کل کراچی 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ آج ہی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس وقت انور ندیم میرے پاس آیا تو جنہ نے اسے سلام کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے واقف تھے۔ میں نے جنہ کی والد کی دعوت کا ذکر کیا تو انور ندیم نے کہا، ٹھیک ہے تم ہو آؤ۔ افتخار صاحب خود بھی ایک بہت اچھے شکاری ہیں۔ میں دوستوں، صحافیوں اور مہمانوں سے مل کر جنہ کے ہمراہ اس کی گاڑی کی طرف بڑھا تو میرے بہت سارے مداحوں نے، جن میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، میرا راستہ روک لیا۔ ان کے ہاتھ میں میری کتابیں تھیں۔ انہوں نے کتابوں پر آٹوگراف لینے کے بعد مجھے جانے کی اجازت دی۔ جنہ کی گاڑی پریس کلب کے باہر تھی۔ یہ نئے ماڈل کی مرسڈیز گاڑی تھی۔ میں دل میں حیران تھا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے پاس اتنی قیمتی گاڑی کہاں سے آئی۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد اور فوجی حکومت کے قیام نے ان فوجیوں کی تقدیریں بدل دی تھیں۔ آج وہ کسی سرمایہ دار سے کم نہیں تھے۔ ان کے گلشن بتانی اور دوسرے اچھے رہائشی علاقوں میں بنگلے اور کوٹھیاں تھیں اور لاکھوں ٹاکا کی مالیت کے لوازمات سے آراستہ و پیراستہ تھی۔ جرنا کا گھر بھی بتانی میں تھا۔ گاڑی خود ہی چلا رہی تھی۔ میں اگلی نشست پر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ میری کتاب کا ذکر کر رہی تھی جو اسے بے حد پسند آئی تھی۔ اس سے باتیں کرتے کرتے میری نظر اکبی آئینے میں پڑی تو میں چونک پڑا۔ میں نے ایک جیپ کو غیر محسوس انداز سے تعاقب کرتے پایا۔ جرنا گاڑی بڑی تیزی رفتاری سے چلا رہی تھی۔ گاڑی پوری طرح سے اس کے قابو میں تھی۔ میں نے اس کی باتوں کے درمیان پوچھا کہ تم کتنی تیزی سے گاڑی چلا سکتی ہو؟ بہت زیادہ۔ میں لندن میں 2 مرتبہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے مقابلے میں پہلے نمبر میں آ چکی ہوں۔ اگر میں ابھی اور اسی وقت تمہارا امتحان لینا چاہوں تو؟ ضرور، مسکرائی وہ اور گاڑی کی رفتار بڑھانے لگی۔ آپ میرا امتحان کس لیے لینا چاہتے ہیں؟ اسی لیے کہ پیچھے جو جیپ آ رہی ہے وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ میں نے کہا، تم نے ایئرپورٹ پر میرے ساتھ پیش آنے والا وہ واقعہ پڑھا ہوگا جس میں نجم و نہار شدید زخمی ہو گئی تھی، ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی۔ آج پھر یہ بدماش مجھے کوئی شاندار استقبالیہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ بھول رہے ہیں کہ آپ ایک شکاری ہیں اور میں ایک جرنیل کی بیٹی ہوں، وہ بے خوفی سے بولی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں کسی سنسان علاقے میں گرا جائے۔ میں نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ جیپ میں وہی 2 بدماش نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بدماش بھی ہاتھ لگ گیا تو بڑی آسانی سے ان کے سرگنا تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی، آپ ذرا سنبھل کر بیٹھ جائیں۔ اس نے رفتار اور بڑھاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ رفتار غیر محسوس انداز میں تیز کرتی جانا۔ انہیں ذرا بھی احساس نہ ہو کہ ہمیں ان کے تعاقب کا احساس ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ جرنا بہت تیز ذہین اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے میری بات پر پوری طرح سے عمل کیا۔ اس نے دان منڈی کا علاقہ پار کرنے کے بعد گاڑی کو گلشن کے راستے پر ڈال دیا۔ وہیں سے ہمیں گزرنا بھی تھا۔ اس نے ایک سنسان راستے پر گاڑی لا کر اس کی رفتار دھیمی کر دی تاکہ جیپ برابر آ جائے۔
میں ان کی گاڑی کو اپنے نشانے کی زد میں لوں۔ ان بدماشوں کا خیال تھا کہ مسلح نہیں ہوں۔ ان کی گاڑی جب ہماری گاڑی سے 1 گز پیچھے تھی، میں نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر جیپ کے پہیے کا نشانہ لیا۔ پے در پہ 2 فائر کیے جو اپنے نشانے پر جا لگے۔ ان کی جیپ کچے راستے میں اتر گئی اور بے قابو ہو گئی۔ میرے کہنے پر جنا نے گاڑی ایک طرف روک لی، اس لیے کہ جیپ ایک درخت کے پاس رک گئی تھی۔ جیپ جہاں رکی تھی وہاں اندھیرا تھا۔ اس کی ہیڈ لائٹس انہوں نے آف کر دی تھی۔ میں نے اس طرف فائر کیا لیکن ادھر سے جوابی فائر نہیں ہوا۔ البتہ میں نے ان کے بھاگنے کی آواز سنی۔ وہ میرے مسلح ہونے کے خوف سے بھاگ نکلے تھے۔ ادھر چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ میں جیپ کی طرف بڑھنے لگا تو جنا بولی، مسٹر سلار ذرا احتیاط سے۔ میں جیپ کے پاس پہنچا تو دونوں بدماش اندھیرے میں گم ہو چکے تھے۔ ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر جیپ کے اندر اس کی روشنی ڈالی۔ جیپ میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو میرے کسی کام آ سکے۔ یہ جیپ چوری کی لگتی ہے۔ یہ بدماش وارداتوں میں چوری کی گاڑیاں استعمال کرتے تھے۔ میں جرنا کے ہاں پہنچا تو اس کے والد افتخار احمد نے میرا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ کھانا لگنے تک ہم دونوں آپس میں شکار کے موضوع پر بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ میز پر کھانا چڑھنے کے بعد بیگم سلمہ افتخار ہمیں کھانے کی میز پر لے جانے کے لیے آئیں۔ وہ بھی بڑے اتفاق سے ملی تھیں۔ کھانے کی میز پر آج کے ایڈونچر کے بارے میں بھی بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہی تھیں۔ کھانا پرتکلف اور بے حد شاندار تھا۔ کھانے کے بعد ہم نشستگاہ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کافی کا دور چل پڑا۔ افتخار صاحب نے اچانک مجھ سے دریافت کیا، مسٹر سلار احمد آپ کس نمبر کا جوتا پہنتے ہیں؟ 9 نمبر، میں نے بتایا۔ میں اپنے لیے جوتے آرڈر دے کر اسپیشل طور پر بنواتا ہوں۔ 9 نمبر، وہ مسکرائے۔ اتفاق سے میرے پیر کا ناپ بھی 9 نمبر کا ہے۔ میں آج آپ کو ایک جوڑی جوتے کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسے چرمی جوتے نہیں پہنے ہوں گے جو نہ صرف بے حد نرم و ملائم اور آرام دہ ہیں بلکہ بڑی نفاست سے تیار کیے گئے ہیں۔ یوں تو دیکھنے میں بے حد ہلکے پھلکے اور نازک سے لگتے ہیں لیکن ہیں بے حد مضبوط، خوبصورت اس قدر ہیں کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہتا وہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر بولے، جرنا بیٹی، جوتے کا وہ ڈبہ لے آؤ جو الماری میں رکھا ہے۔ جرنا جوتے لینے کے لیے نشستگاہ سے نکل گئی۔ افتخار احمد نے جوتوں کی اس قدر تعریف کی تھی کہ انہیں دیکھنے کے لیے میرا اشتیاق اور دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد جرنا جوتوں کی جوڑی لے آئی۔ وہ ایک خوبصورت ڈبے میں پیک کیے ہوئے رکھے تھے۔ افتخار احمد نے ڈبے میں سے جوتے نکال کر میرے سامنے رکھے تو میں ان جوتوں کو دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے غلط نہیں کہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں واقعی اتنے خوبصورت، پیارے اور بے حد مضبوط جوتے نہیں دیکھے تھے۔ ان کی بناوٹ میں ایسا حسن تھا کہ میں ایش کر اٹھا تھا۔ یہ سیاہ رنگ کے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان پر کوئی پالش وغیرہ نہ تھی۔ بغیر پالش کے وہ اپنی آب و تاب دکھا رہے تھے۔ آپ ذرا انہیں پہن کر تو دیکھیے، افتخار احمد بولے۔ آپ کے سائز کا بھی ہے یا نہیں؟ میں نے انہیں پہنا تو سارے بدن میں ایک عجیب سی فرخت دوڑ گئی تھی۔ اس پر ذرا برابر بھی شک نہیں تھا کہ یہ بے حد آرام دہ، ملائم اور مضبوط بھی تھے۔ میرے پیر بالکل فٹ آ رہے تھے۔ ان کے گدا سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پیروں کے نیچے ریشم ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے جوتے پیک کر کے ڈبے میں رکھتے ہوئے کہا۔ یہ جوتے کیا یہاں تیار ہوتے ہیں؟ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے مسٹر سلار، وہ بولے۔ یہ جوتے یہاں تیار نہیں ہوتے بلکہ سال میں 2 مرتبہ ایک بوڑھی نژاد شخص ان جوتوں کو لے کر فروخت کرنے آتا ہے۔ وہ جوتوں کی 100-150 جوڑیاں لے کر آتا ہے۔ اس کے مخصوص گاہک ہیں، وہ ان کے ہاتھ فروخت کر کے چلا جاتا ہے۔ صدر مملکت بھی اس سے جوتوں کی 2-1 جوڑی خریدتے ہیں۔ کتنے رنگ ہوتے ہیں ان جوتوں کے؟ میں نے دلچسپی ظاہر کی۔ اس کالے رنگ میں بھی کیسا حسن اور چمک ہے، کتنی کشش ہے۔ اس کے پاس 2-3 رنگ ہوتے ہیں، وہ بتانے لگے۔ یہ رنگ بھی انسانی جلد کی طرح سانولے، گہرے سانولے، سرخ و سفید اور بے حد سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ہر رنگ اپنے اندر بڑی جاذبیت اور کشش رکھتا ہے۔ یہ کس جانور کے چمڑے کے ہوتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ برما کے جنگلوں میں ایک جانور پایا جاتا ہے، اس کا نام ٹومی ہے۔ یہ اس کی کھال سے بنتے ہیں۔ یہ جانور بہت کم پایا جاتا ہے۔ یہ جانور سنا ہے کہ نہ صرف بے حد خطرناک ہوتا ہے بلکہ ذہین بھی۔ اسے پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر تو یہ جوتے بہت مہنگے ہوتے ہوں گے، میری زبان سے بلا ارادہ نکل گیا تھا۔ جی ہاں، وہ زیر لب مسکرایا۔ ایک جوڑی جوتے 7,000 ٹاکا کے ہوتے ہیں۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ 7,000 ٹاکا؟ کیا اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے؟
بہت زیادہ تو ہے لیکن اپنی خوبصورتی، مضبوطی اور خصوصیت کے لحاظ سے زیادہ قیمت نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پر پالش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پلاسٹک اور ربڑ کے جوتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں آپ کسی بھی اچھے یا معمولی صابن سے دھوئیں، ان کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ یہ بالکل نئے دکھائی دیتے ہیں۔ 7,000 ٹاکا، ہر کوئی اسے خرید نہیں سکتا۔ میں نے کہا، آپ کا یہ عظیم تحفہ میں کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ یہ مجھے ہمیشہ آپ لوگوں کی یاد دلاتا رہے گا۔ ایک بار پھر اس تحفے کے لیے آپ کا ممنون ہوں۔ اس برمی شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جوتے یورپ اور امریکہ میں 5-6 ہزار ڈالر میں فروخت ہوتے ہیں اور پھر یہ جوتے ایک عام شخص کی قوت خرید سے باہر ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سارے جوتے ایک ہی دن میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ باپ اور بیٹی میرے گھر میں مجھے چھوڑ گئے تھے۔ واپسی میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ جیپ البتہ وہاں نظر نہیں آئی تھی۔ شاید وہ بدماشی سے وہاں سے لے گئے تھے۔ اب مجھے پہلے سے زیادہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے یہ انمول تحفہ نجم و نہار اس کے گھر والوں کو بھی دکھایا۔ نجم و نہار نے ان جوتوں کے بارے میں سنا ضرور تھا لیکن اسے ابھی تک انہیں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ان سب نے جوتوں کو اس طرح حیرت سے دیکھا جیسے وہ دنیا کا کوئی عجوبہ دیکھ رہے ہوں۔ یہ جوتے واقعی کسی عجوبے سے کم نہیں تھے۔ میں انہیں رات گئے تک حیرت سے الٹ پلٹ کر اور پہن کر دیکھتا رہا تھا۔ میں نے انور ندیم اور ابو سرکار احمد کو دوسرے دن یہ جوتے دکھائے تھے۔ اتفاق سے ابو سرکار احمد کے پاس اس کی ایک جوڑی تھی جو سفید رنگ کی تھی۔ میرے اور ابو سرکار احمد کے درمیان اس پرسرار شکار کی تلاش میں نکلنے کے لیے ایک منصوبہ طے پایا۔ اس مہم کو سر کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ میں راکٹ اسٹیمر سے سندر بن شکار کھیلنے کے لیے جانے کے لیے روانہ ہونا چاہتا تھا۔ میرے روانگی اور شکار کے لیے جانے کی خبر تمام اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہو۔ اس خبر کو پڑھ کر وہ انسانوں کا پرسرار شکاری مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں سفر کے دوران ہوشیار اور چوکنا رہوں گا۔ کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے اس گروہ کے ایک آدمی کو قابو میں کر لوں گا۔ تیسرے روز منصوبہ کے مطابق ڈھاکہ شہر کے تمام اخبارات میں میری کھلنا، روانگی اور سندر بن کے جنگل میں شکار کھیلنے کی خبر نمایاں طور پر چھپ گئی۔ میں اس مہم پر روانہ ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ اداس نجم و نہار تھی۔ بے حد فکر مند تھی اور رخصت کرتے وقت رو پڑی تھی۔ میں اسے دلاسا دے کر نارائن گنج پہنچ گیا۔ انور ندیم اور ابو سرکار احمد مجھے الوداع کہنے گاڑ تک آئے تھے۔ ابو سرکار احمد دوسرے دن بصریہ طیارہ کھلنا پہنچ رہے تھے۔ کھلنا کے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کر لیے گئے تھے۔ میں نے فرسٹ کلاس اور ایئر کنڈیشن کا ٹکٹ لیا تھا۔ اسٹیمر روانہ ہوا تو میں نے فرسٹ کلاس کے مسافروں میں کوئی مشتبہ مسافر نہیں دیکھا۔ زیادہ تر حسین اور جوان جوڑے ہی سفر کر رہے تھے۔ مردوں میں میرے سوا ایسا کوئی نہیں تھا جو بغیر اپنی بیوی کے ہو۔ البتہ ایک عورت بیگم جمال چودھری اکیلی سفر کر رہی تھی۔ یہ عورت ایک جوٹ مل کے مینیجر کی بیوی تھی۔ بلا شبہ یہ عورت حسین، طرحدار اور بے حد پرکشش تھی۔ ہنسمکھ اور ملنسار طبیعت کی تھی۔ اسے مطالعہ کا بڑا چسکا تھا۔ کوئی نئی کتاب اس کے ہاتھ سے بچتی نہیں تھی۔ وہ کیبن نمبر 15 میں رہ رہی تھی جبکہ میرے کیبن کا نمبر 13 تھا۔ اس نے مجھے لنچ کے وقت ڈرائنگ ہال میں اکیلا بیٹھا پایا تو پہچان لیا۔ کتاب کی رونمائی کی رپورٹ اخبارات میں شائع ہوئی تھی، ساتھ میں میری تصویر بھی چھپی تھی۔ پھر وہ میری میز پر آ گئی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ لنچ کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی شادی محبت کا نتیجہ ہے۔ شادی سے پہلے وہ اور اس کا شوہر لندن میں زیر تعلیم تھے۔ ان کی شادی کو 10 برس ہو چکے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے جو لندن میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میاں بیوی ہر 3 مہینوں میں اپنے بچوں کو دے کر آتے تھے۔ بیگم جمال کی رفاقت نے میرے سفر کا لطف دوبالا کر دیا تھا۔ میں اپنی جگہ بے حد چوکنا اور بے حد ہوشیار تھا۔ بیگم جمال کے شاید علم میں نہیں تھا کہ اسٹیمر کے سفر کے دوران شکاری پرسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اگر اس کے علم میں ایسا کوئی واقعہ تھا تو اس نے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صبح سے شام تک ہم اپنے اپنے کیبن میں بند ہونے کی بجائے عرشے پر آرام دہ کرسی پر بیٹھے چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے تھے۔ اس نے میری نئی کتاب ایک دن میں پڑھ ڈالی تھی اور اسے بے حد پسند آئی تھی۔ اس نے میری کتاب اور میری اتنی تعریف کی تھی کہ نجم و نہار ساتھ ہوتی تو جال کر اسے دریا میں دھکا دے دیتی۔ میں نے اس کی باتوں اور نظروں سے اور حد سے زیادہ بے تکلفی کو محسوس کیا کہ وہ مجھ پر زبردستی فدا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوں بھی مجھے اس کے خطرناک حسن سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نجم و نہار کے سوا کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔
یوں بھی میں ایک 40 برس کا شخص تھا، اب میرے لیے نجم و نہار کے سوا کوئی لڑکی یا عورت کشش نہیں رکھتی تھی۔ اس کا میری ذات میں بے حد سے زیادہ دلچسپی لینا اور متاثر ہونا پسند نہیں آیا تھا مجھے۔ دن ڈوبنے کا نظارہ دیکھنے کے بعد وہ اپنے کیبن میں چلے گئی اور رات 8 بجے اس نے رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں ملنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں ٹھیک 8 بجے ڈائننگ ہال میں ایک کونے کی میز پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو مرد اور عورتیں اور لڑکیاں اس کو دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر سج دج کر آئی تھی کہ اس کا حسن بے حد خطرناک ہو گیا تھا۔ اس کی حسن سمانیہ اس قدر واضح تھی کہ آنکھیں اس کے چہرے اور سراپے پر ٹھہر نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے قیمتی زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ آخر وہ ایک امیر کبیر آدمی کی بیوی تھی۔ وہ اپنے لباس، زیور اور شخصیت کی کیوں نہ نمائش کرتی۔ ہم دونوں رات کا کھانا کھا کر آئے تو 10 بج رہے تھے۔ ہم نے کھانا کم کھایا اور باتیں زیادہ کی تھیں۔ ہم دونوں اپنے کیبن کی راہداری اور میں اپنے کیبن کے سامنے ریلنگ کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تھے مگر میں چوکنا تھا۔ میری جیب میں ریوالور بڑا ہوا تھا۔ کوئی بھی مشتبہ آدمی نظر آتا تو میں اسے بخشتا نہیں۔ ریلنگ کے پاس صرف ہم دونوں ہی کھڑے باتیں نہیں کر رہے تھے بلکہ اور بھی جوڑے تھے جو باہر تاریکی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ راکٹ اسٹیمر تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ اس نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، اچھا مسٹر سالار، ایک بات تو بتائیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہمارے اس دیش میں ایک پراسرار جزیرہ موجود ہے جس کا باوجود کوشش کے پتہ چلایا نہیں جا سکتا؟ میں نے بھی بس آپ ہی کی طرح سنا ہے۔ میں بولا، اگر اس پراسرار جزیرے کا وجود ہوتا تو اس کا نام تو ضرور ہوتا۔ جزیرے کا نام نہیں معلوم لیکن اس کے بارے میں بہت ساری عجیب و غریب اور پراسرار کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کہانیوں کو سن کر مجھے بہت خوف آتا ہے۔ ہم لوگ میں یہی ایک سب سے بڑی خرابی ہے کہ ذرا سی بات کو افسانہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اسٹیمر کا سفر شکاریوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ 2 سال کے عرصے میں جتنے شکاریوں نے اسٹیمر سے سفر کیا وہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ آپ تو سنا ہے کہ شکاری اسٹیمر سے سفر کرتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، میں مسکرایا۔ اگر اس بات میں کسی قسم کی سچائی ہوتی تو میں بھی اسٹیمر سے سفر نہیں کرتا۔ میرے خیال میں ان شکاریوں کے ساتھ کچھ اور واقعات پیش آئے ہیں لیکن حکومت نے ان کی گمشدگی کو کچھ اور رنگ دے دیا ہے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس کی تائید کی۔ حکومت کو ایسی باتوں پر پردہ ڈالنا خوب آتا ہے۔ آپ کو مغرب کی سمت اندھیرے میں بہت دور ایک جزیرہ سا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں نے اس سمت اندھیرے میں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے شام کے وقت چائے پیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ شکاریوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، وہ 400-600 گز دور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے چوہوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ اب آپ 4-5 میل کے فاصلے پر واقع جزیرے کو نہیں دیکھ پا رہے؟ آپ کی خوبصورت آنکھیں غیر معمولی طور پر بہت تیز ہیں، اور پھر میں ایک 40 سالہ آدمی ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ میں اب رات کے وقت زیادہ دور کی چیز دیکھ نہیں پاتا۔ شکار تو آپ دن میں کھیلتے ہیں نا؟ وہ کہنے لگی۔ میں نے سنا ہے کہ سندر بن کا جنگل گپ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ جنگل ہوتا ہے اور جنگل میں اندھیرا تو ہوگا، ویسے وہاں شکار کھیلنے میں لطف آتا ہے۔ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھیل بہادر اور حوصلہ مند لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کو زیادہ لطف کیا شکار کے کھیل میں آتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے تکرار کی تھی۔ کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال سے زیادہ دلچسپ کھیل نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے شاندار، سنسنی خیز اور بے حد خطرناک کھیل ہے۔ اس کھیل کے آگے دوسرے کھیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو فضا پر چھائی اداسی مٹ گئی۔ یہ کھیل صرف شکاری کے لیے شاندار ہو سکتا ہے، شکار کے لیے نہیں۔ میرے خیال میں ہم فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اسے نظر بھر کے دیکھا۔ اس کا حسن بھی رات کے حسن کے ساتھ نکھرتا جا رہا تھا۔ بیگم جمال، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت پسندی سے سوچیں اور دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس دنیا میں صرف 2 طبقے ہوتے ہیں، ایک شکاری اور دوسرا شکار۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک شکاری ہوں۔ اگر اس درندہ کثرت پرسرار شکاری سے میرا آمنا سامنا ہوا تو وہ میرے ہاتھوں سے کبھی بچ نہیں سکے گا۔ میرا بس چلے تو میں اس خبیث بھیڑیے کو ڈھاکہ شہر کے بیچ چوراہے پر پھانسی دے دوں۔ اس کا چہرہ تمتما گیا تھا۔ آپ کو وہ جزیرہ اب بھی نظر آ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو تاریکی میں نظر آ رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس سمت دیکھا جہاں اسے جزیرہ نظر آیا تھا، شاید وہ جزیرہ پیچھے رہ گیا تھا۔ آپ کو وہ جزیرہ اب بھی نظر آ رہا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو تاریکی میں نظر آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس سمت دیکھا جہاں اسے جزیرہ نظر آیا تھا، شاید وہ جزیرہ پیچھے رہ گیا ہے، اب نظر نہیں آ رہا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔
میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ وہ جزیرہ دیکھ کر کچھ پریشان اور خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ صرف میں ہی نہیں، بہت سارے لوگ اس جزیرے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس جہاز کا کپتان، عملہ اور کینٹین کے ملازمین تک، اس لیے کہ اس درندہ خصلت شخص کی حکومت اس جزیرے پر ہوگی۔ سفر کے دوران جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے دکھ اور حیرت کی بات ہے کہ حکومت نے آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا، اس جزیرے پر جا کر لوگوں کے خدشات دور نہیں کیے۔ بات یہ ہے کہ جزیرہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان جانور بھی رہنا پسند نہیں کرتے۔ جس جزیرے کی آپ بات کر رہی ہیں، میں نے اسے دن میں دیکھا ہے۔ یہ غیر آباد اور خوفناک قسم کا جزیرہ ہے۔ اگر یہ کسی لائق ہوتا تو یہاں انسان اب تک آباد ہو چکے ہوتے۔ آپ نے ایک خاص بات نوٹ کی ہوگی کہ شام ہوتے ہی جہاز کے ملا، کپتان اور دوسرے ملازمین بہت خوفزدہ نظر آنے لگے ہیں۔ جب اسٹیمر اس جزیرے کے قریب سے گزرتا ہے تو ان سب کا دہشت سے برا حال ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے۔ میں نے کیپٹن کبیر احمد اور اس کے ماتحت ذیشان کو بدحواس پایا تھا۔ کیپٹن کبیر احمد کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بہادر اور نڈر شخص ہے۔ اگر انہیں دشمن کے نرگے میں جا کر لڑنے کے لیے کہا جائے تو انکار نہیں کریں گے۔ میں نے آج تک انہیں بھی پریشان نہیں پایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا جھانک رہا تھا۔ میں نے ان سے بہت قریدا اور اس جزیرے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ پراسرار جگہ بہت بدنام ہے۔ صرف مسافر ہی نہیں، ملا بھی بہت خوف کھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہیں، اگر خوف ہوتا تو میں اکیلی سفر نہ کرتی، ہوائی جہاز سے چلے جاتی۔ آپ نے ہوائی جہاز سے سفر کیوں نہیں کیا جبکہ آپ 1 گھنٹے میں کھلنا پہنچ جاتی؟ اس لیے کہ مجھے ہوائی جہاز کے سفر سے خوف آتا ہے اور ریل اور بس سے سفر کرنے میں اکتاہٹ اور اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اسٹیمر کا سفر مجھے زیادہ آرام دہ اور اچھا لگتا ہے۔ آپ کو اسٹیمر اور اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، میں نے مشورہ دیا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ وہ ساری کا پلو شانے پر درست کرنے لگی۔ میں کوئی 2-3 مرتبہ اکیلی سفر کر چکی ہوں، ڈھاکہ اور کھلنا۔ پچھلی مرتبہ جب اسٹیمر جزیرے کے قریب سے گزر رہا تھا تب میں نے اپنے بدن کے ایک حصے میں برفانی ہوا کسی لہر، کسی خنجر کی طرح اترتی ہوئی محسوس کی تھی۔ اس روز گرمی تھی، جس طرح ہوا بالکل بند تھی۔ مجھ پر دہشت کا حملہ ہو گیا اور میں کانپنے لگی۔ ایک ملا نے اپنی اس کیفیت کا مجھ سے ذکر کیا تھا۔ ایسا کس وجہ سے محسوس ہوا ہوگا یا پھر نفسیاتی طور پر آپ نے محسوس کیا ہوگا؟ نچلے طبقے میں تو توہم پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ملا کی توہم پرستی پورے جہاز کو خوف میں مبتلا کر سکتی ہے، لہٰذا آپ نہ تو ان سے باتیں کیا کریں اور نہ ان کو باتیں سنایا کریں۔ ممکن ہے آپ سچ کہہ رہے ہو، وہ کہنے لگی۔ میں نے ایک انگریزی ناول میں ایک جگہ ملاؤں کے بارے میں پڑھا تھا کہ بعض اوقات ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے جو انہیں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کر دیتی ہے۔ پھر یہ بات مسلم ہے کہ بدی بھی آواز اور روشنی کی طرح لہروں میں سفر کرتی ہے۔ اگر ایک بری جگہ سے کوئی برائی کی لہر اٹھتی ہے تو وہ سینکڑوں میل تک سفر کرتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے جن لوگوں کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے وہ ان لہروں کو فوری طور پر محسوس کر لیتے ہیں، اس لیے ایک ملا کی باتوں کو توہم پرستی کا نام نہیں دے سکتے۔ میں نے راہداری کا جائزہ لیا، ہم دونوں کے سوا یہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری خالی پڑی تھی اور فضا خاموشی چھائی ہوئی تھی، لہروں کا شور گونج رہا تھا، کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی میں وقت دیکھا تو 11:10 ہو رہے تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ آسمان کے افق پر نظریں جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہ منحوس جزیرہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب چل کر سونا چاہیے، چلیے۔ اوکے، بائے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ساری کا پلو درست کیا۔ صبح ناشتے کی میز پر ملاقات ہوگی، شبہ خیر۔ پھر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی، اس کی چال میں بڑی دلکشی تھی، وہ سراپا قیامت تھی، اس کا حسن بلاخیز تھا، ضدی نظریں تھی کہ اسے دیکھے بغیر مان نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے کیبن کے پاس پہنچ کر اپنے پرس میں سے چابی نکالی۔ دروازہ کھول کر اندر جانے سے پہلے اس نے مجھے مخمور نگاہوں سے دیکھا، پھر دل فریب انداز سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میرے دل پر قیامت ڈھا گئی۔ جانے کیا ہونے والا تھا؟ میں اپنے کیبن میں داخل ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تک وہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا جسے کئی شکاری موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ آج تک ان کا نام و نشان نہیں ملا تھا اور نہ ہی ان کے کوئی آثار دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پوری طرح سے مستعد اور ہوشیار تھا، جیب میں بڑا ہوا ریوالور رکھے نادیدہ دشمن کے انتظار میں تھا۔ میرے کان باہر کی طرف لگے ہوئے تھے اور کسی آہٹ کے منتظر تھے۔ وقت آہستہ آہستہ سے نینگ رہا تھا، اس اندیشے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ آئے گا، ضرور آئے گا۔ اب تک اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ بھی شکاری تھا، ایک اچھا اور ماہر شکاری۔ شکار کرنے میں جلد بازی اور عجلت کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا۔ میں بھی ایک شکاری تھا اور شکاریوں کی فطرت کو خوب سمجھتا تھا۔ آج ایک شکاری کا دوسرے شکاری سے مقابلہ تھا، وہ دونوں شکاری ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔
کوئی 1 گھنٹہ گزر گیا، ابھی تک وہ شکاری مجھے شکار کرنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ میری نگاہیں بدستور دروازے پر مرکوز تھیں۔ باہر ہر طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ انجن چلنے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ اس میں لہروں کا شور مدغم ہو رہا تھا۔ میں بستر پر نیم دراز تھا۔ میری نظروں میں نجم النہار کا چہرہ لہرانے لگا۔ نجم النہار جو میرے دل کے کسی گوشے میں اس روز سے چھپی بیٹھی تھی جب سے میں نے اسے دیکھا تھا۔ میرے دل میں اسے شادی کا خیال اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں ایک شکاری بن گیا تھا۔ شکاری کی زندگی میں ایک سیلانی کی طرح سے ہوتی ہے۔ اس وقت میرے دل میں نجم النہار کے لیے اتنی شدید محبت نہ تھی۔ مجھے عورت اور اس کے حسن و شباب سے زیادہ شکار میں دلچسپی تھی۔ میری زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ میں چاہتا تو میری زندگی میں ایک نہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں اور عورتیں داخل ہوتی اور چلے جاتی۔ میری کمزوری عورت نہیں، شکار تھا۔ میں اپنی زندگی کی لمبی لمبی اور سنسان راتوں میں کتابیں لکھتا رہتا تھا اور ان واقعات کو قلم بند کرتا تھا جو میرے ساتھ پیش آتے رہتے تھے۔ میں ان کتابوں کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔ نجم النہار پہلی عورت تھی جس نے میرے من کے دروازے پر دستک دی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا تھا کہ عورت کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری اور بے کیف ہوتی ہے۔ زندگی کا اصل حسن عورت ہے۔ قدرت نے اسی لیے عورت کو تخلیق کیا تھا۔ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو پھر اس کائنات میں کوئی حسن اور کشش نہ ہوتی۔ اب میں بہت تھک چکا تھا۔ میں نے اس مردود اور درندہ کثرت پرسرار شکاری کو کیف کردار تک پہنچانے کے بعد گھر بسانے کا طے کر لیا تھا۔ میرے تصور میں نجم النہار مسکرا رہی تھی۔ اس کی جگہ بیگم جمال کے تراشیدہ پیکر نے لے لی اور نجم النہار کا تصور دھندلاتے ہوئے ایک دم سے مٹ گیا تھا۔ اس کے پرشکوہ سراپا کی قیامتیں مجھے کسی زہریلی ناگن کی طرح ڈسنے لگی تھیں۔ اس کی حسین چہرے پر ایک دل فریب سی دمک تھی اور گلداز ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رقصا تھی۔ مجھ سے جیسے پوچھ رہی تھی، کیا میں تمہاری نجم النہار سے کہیں زیادہ حسین نہیں ہوں؟ میں نے فوراً اس کے تصور کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میرے دل کے نہاں خانے میں جو فریم تھا اس میں صرف ایک ہی تصویر آویزہ ہو سکتی تھی۔ وہاں نجم النہار کی تصویر آویزہ تھی اور پھر بیگم جمال ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میں نے اسے صرف ایک دوست جانا اور اس کا خیال آنا میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت حسین، پرشباب اور غیر معمولی طور پر دلکش تھی، مگر میرے نزدیک کسی غیر عورت کے بارے میں سوچنا گناہ سے کم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر آہستہ آہستہ سے نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ وہ مجھے اپنی گوش میں لینے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے اور اپنی مرمری گلداز باہیں پھیلا رہی ہے۔ پھر مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے جیسے مجھ پر کوئی کسی پرانی شراب کا نشہ اثر کر رہا ہو۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ سونا میرے حق میں کسی بھی طرح سے اچھا نہیں تھا، مگر نیند تھی کہ میرا شکار کرنے پر تولی ہوئی تھی۔ اس شکاری سے مقابلہ کرنا میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں اس کا شکار ہو گیا۔ میری آنکھ کب لگی مجھے خبر نہ ہوئی۔ میں نے نیند کے عالم میں سنا کوئی میرا نام لے کر پکار رہا ہے اور دروازے پر مسلسل دستک دے رہا ہے۔ میں نے بیدار ہوتے ہی دروازے کی طرف دیکھا۔ میرے کیبن کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے کسی کے پکارنے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں ایک دم سے اچھل کر بستر سے اتر آیا۔ ایک سرد سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ میں نے ایک پل ضائع کیے بغیر جیب سے ریوالور نکال لیا۔ میرا دشمن پرسرار شکاری میرا شکار کرنے کی غرض سے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ریوالور پر گرفت مضبوط کر لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔